نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سب ثلاثی مزید فی جو ابواب ہم سب نے پڑھے ہیں گروپس، ان کے تعلق سے کچھ ان کی سمری کہہ لیجئے یا ان کے آپس میں کچھ ان کا کمپیریزن مجرد ابواب سے ان کو کمپیئر کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری اہم بات، اپنے کلاس کے سیکنڈ ہاف میں ہم لوگ یہ جو آپ ٹائٹل سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ کے ساتھ صلہ کا استعمال، اسے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا جو پہلا فرسٹ ہاف ہے اس میں ہم اپنا ٹائٹل جو مینشن کریں گے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو کچھ پڑھ چکے ہیں اسے ریوائز کریں گے ابھی حالیہ دنوں میں۔ تو ہم سب نے پڑھا کیا ہے، ابواب ثلاثی مزید فی کو پڑھا تھا، اور ابواب ثلاثی مزید فی کے مختلف جو ابواب تھے یعنی جو گروپس تھے، ان کو ہم نے سب نے الحمدللہ ون بائی ون پڑھا، اور ان گروپس کے بارے میں یعنی ایک بات آپ جو بار بار سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ان گروپس میں بھی ان کے جو کچھ گروپس بنائے گئے تھے، نہیں ابواب کو بھی ہم گروپ کہہ رہے ہیں، اور پھر ابواب کے اندر کچھ گروپس بنائے تھے، تو وہ تین، دو اور تین کی شکل میں آپ کے سامنے آئے تھے۔ تو آج ہم سب کیا کریں گے کہ جو ابواب ثلاثی مجرد اور ابواب ثلاثی مزید فی کا ایک سرسری طور پہ کمپیریزن کریں گے، کس کی بنا پر؟ خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کا دیکھیے گا، تھوڑا انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ، کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ایک فیکٹ جو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ یہ کہ گرامر جو ہوتی ہے نا، جو قواعد جو ہوتے ہیں، قواعد جو ہوتے ہیں کسی بھی زبان کے، یہ بعد میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ قواعد مینس گرامر، یہ گرامر بعد میں آتی ہے، لیکن جو زبان ہوتی ہے وہ پہلے وجود میں آ جاتی ہے، جو لینگویج ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جتنے بھی کچھ چیزیں آپ دیکھتے ہیں، ٹیکنیکل باتیں سمجھتے ہیں، یہ سب کیا کیا ہے، یہ سب اہل زبان کے لٹریچر کو، اہل زبان کے کی کتابوں کو، اس دور کی، جس دور کی زبان ہم سب پڑھ رہے ہیں، اس دور میں لکھے گئے اشعار، کہے گئے اشعار، اور جو بھی لٹریچر تھا اس دور کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے گرامر تیار کی جاتی ہے۔ تو وہی گرامر ہمارے سامنے ہے جس میں کچھ آپ کو چیزیں کمپائل کر کے بتا دی جاتی ہوں، وہ غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے طے کی ہوئی چیزیں نہیں ہیں کہ زبان نے انہیں فالو کرنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم بات کریں تو زبان جو ہوتی ہے وہ قواعد کی محتاج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بلکہ قواعد جو ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے زبان کے تابع ہوتے ہیں۔ جو قواعد مرتب ہو رہی ہے ہو رہے ہیں، رولز جو سامنے آ رہے ہیں، وہ جو ہیں وہ زبان کو سامنے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے جس کو دھیان میں رکھیے گا، تاکہ کبھی کوئی غلطی ذہن میں نہ آئے یہ اس کے تعلق سے۔ اب چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم جو شروع میں ہم سب نے پڑھا تھا، باب افعال پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پھر باب تفعیل پڑھا تھا۔ تو ان افعال اور تفعیل کے تعلق سے ہم سب نے کیا سمجھا تھا، آج ذرا غور سے انہیں دیکھیے گا کہ افعال اور تفعیل، ان دونوں کو کے بارے میں جب ہم نے اسٹڈی کیا تو ہم سب کو یہ پتہ چلا تھا کہ ان کی ایک کامن خوبی ہے، خاصیت کہہ لیجئے، وہ یہ کہ یہ عام طور پر فعل لازم کو متعدی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آیا تھا کہ ان دونوں کی جو ایک کامن کیریکٹرسٹک ہے ان دونوں میں، وہ یہ کہ یہ فعل لازم کو متعدی کرتے ہیں، متعدی میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لازم اور متعدی کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ بات آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے، آج آپ ایک بار پھر سے ریوائز کر لیں۔ وہ یہ کہ کچھ عربی میں، ہر ایک زبان میں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ وربس ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کچھ آبجیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں آبجیکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو یہ یاد رکھیں کہ ایسے افعال، ٹھیک ہے، جن کی میننگ مکمل کرنے کے لیے، ایسی وربس جن کی میننگ مکمل کرنے کے لیے سینٹنس میں ہمیں کوئی ڈائریکٹ آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں ہم متعدی۔ یعنی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اور لازم میں دونوں میں فرق کیا ہے، وہ یہ ریوائز کر رہے ہیں تو ریویژن میں یہ پوائنٹس بھی آئیں گے، آپ میں سے کسی کو معلوم ہوں گے، کسی کوئی بھول رہا ہوگا تو سب کا ریویژن ہو جائے گا۔ تو یہ جو متعدی افعال ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، آبجیکٹ وہ چاہیے ہوتا ہے، آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، لازم میں کیا ہوتا ہے، اس کا جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے۔ لازم میں جو آبجیکٹ کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دے ڈونٹ نیڈ آبجیکٹ، ٹھیک ہے، وداؤٹ آبجیکٹ یہ اپنی میننگ کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ ود آبجیکٹ، اور یہاں پر لکھ سکتے ہیں وداؤٹ آبجیکٹ۔ یعنی ان افعال کے بارے میں آپ نے لکھا کہ یہ انہیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، انہیں ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو انہیں نیڈ نہیں ہوتی، تو یہ اہم پوائنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی وہ افعال جن کے پاس آبجیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان لازم افعال کو متعدی بنانے کے لیے کس کا سہارا لیا جاتا ہے؟ باب افعال کا اور باب تفعیل کا۔ اب ہم یہاں پر کچھ ایگزامپلس لیں گے، یعنی یہاں پر ہمارے سامنے قرآن کریم سے جو وہ نون زا لام ہم نے لیا تھا، کیونکہ ہمارا نون زا لام یہ ہمارے سامنے روٹ لیٹرز تھے۔ اب ان دو نون زا لام کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ایک تو اس کا ہم یہ لے رہے ہیں پیٹرن نزلہ، ٹھیک ہے، اور نزلہ آپ اب باب کو آپ پہچان کے بتائیں گے، میں صرف ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں، نزلہ ینزلو، بتائیے پہچانا آپ نے کوئی باب یہاں سے؟ اور پھر آگے نزولن، مائک آن ہے، آپ میں سے کوئی بھی بول سکتا ہے۔ نزلہ ینزلو یعنی ضرب یضرب، یہاں پر کس باب سے اسے لے کر کے آئے؟ باب ضاد سے، یعنی یہ مجرد باب سے لے کر کے آئے، جب اسے مجرد، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا تھا؟ نازل ہونا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تھا نزولن کا مطلب نازل ہونا۔ اب ہمیں کہنا ہے نازل ہونے میں کوئی آبجیکٹ نہیں ہے نا، نازل ہونے کو کوئی آبجیکٹ نہیں چاہیے، اور یہ ہوا آپ کا لازم کا ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ اب اسے آپ کو متعدی بنا دینا ہے، کیا بنا دینا ہے؟ متعدی، جہاں پر آبجیکٹ لانا ہو، تو پھر اس کا مفہوم کیا ہو جائے گا؟ جب ہم متعدی بنائیں گے تو اس کا مفہوم ہو جائے گا نازل کرنا، نازل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب نازل کرنے کے لیے پھر ہمیں اسے یا تو باب افعال میں لے آئیں یا تفعیل میں لے آئیں ایز پر دا ریکوائرمنٹ۔ تو باب افعال سے اگر یہ لے کر کے آئیں گے تو یہ بن جائے گا انزلہ، اور پھر یہ افعل یفعلو، یعنی یہاں پر ہو جائے گا ینزلو، انزلہ ینزلو، اور پھر انزالن۔ اب آپ غور کریں کہ ہم کس باب سے لے کر کے آئیں، یہ باب افعال انزالن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اسے باب تفعیل سے لے کر کے آ جائیں تو باب تفعیل کیا ہوتا ہے؟ فعل
युफ़अलु तफ़ईलन, यानी ये बन जाएगा नज़्ज़ला, नज़्ज़ला, और फिर युनज़्ज़िलु, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, और तंजीलन, तंजीलन। ठीक है। अब एक तो पॉइंट यहां पर ये आया, अच्छा इसका भी मफहूम और इसका भी मतलब यही हुआ, नाजिल करना। ठीक है, तो नाजिल होना और नाजिल करना में फर्क हो गया। ठीक है। अब ये लाजिम नहीं रहा, अब ये लाजिम से किस में कन्वर्ट हो गया, मुतअद्दी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो आप देखिए कि बाब जब चेंज होता है तो मीनिंग भी चेंज हो जाती है, ये लाजिम से मुतअद्दी में कन्वर्ट हो गई। और इन दोनों अबवाब की खुसूसियत क्या थी, इफ़ाल की और तफ़ील की। अब ये जो है आपको इफ़ाल की एग्जाम्पल मिल गई, और ये जो है तफ़ील की मिल गई। अब आपको ये बात अच्छी तरह से बताई जा चुकी है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि हर एक बाब की एक से ज्यादा खुसूसियात होती हैं, लेकिन एक उसमें बहुत नुमाया खुसूसियत होती है, यानी बहुत ही ज्यादा उसकी कॉमन खूबी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर बाब इफ़ाल और तफ़ील को हम, इन दोनों की नुमाया खुसूसियत क्या है, यानी इन दोनों में जो कॉमन है, मुश्तरक है, और सबसे पहली खूबी इसकी क्या है, वो यही है जिसका जिक्र पहले भी किया गया, कि ये लाजिम को मुताद्दी बना देते हैं। लेकिन अब हम जरा सा गौर करें कि नज़ला, नज़ला यंजिलु नुज़ूलन के मुकाबले में इन दोनों में तो बहुत वाज़ेह फ़र्क है। यहाँ पर है नाजिल होना और यहाँ नीचे है नाजिल करना। अब अगर हम इन दोनों में फ़र्क तलाश करें, यानी इफ़ाल और तफ़ील का मुआजना कराएं, ठीक है, इनका कंपैरिजन कराएं, तो क्या फ़र्क होगा। अब यहाँ पर अपनी एक और खूबी आ जाएगी कि इफ़ाल में क्या होता है कि, अब ये देखिए इसके सेकंड फेज में जा रहे हैं कि इफ़ाल और बाब तफ़ईल का जो फ़र्क है, ये तो एक सिमिलैरिटी की बात हो गई, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया इफ़ाल और तफ़ईल में, उसको भी समझ लीजिए। ठीक। तो इसमें एक नाजिल करने का जो मफहूम है वो एक बार है इफ़ाल में, यानी किसी एक चीज को, एक शय को एक बार उतारा गया, और तफईल में किसी काम को दर्जा बदर्जा, तसलसल के साथ, रिपीटेटिव। फेजेस में, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब यहाँ पर क्या है, इफ़ाल में क्या है कि किसी काम का एक बार होना, एक मर्तबा करने का मफहूम। ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक बार, एक बार कोई काम हो रहा है, ठीक है, वंस। और यहाँ पर तफईल में क्या हो रहा है कि वो काम बार बार और दर्जा बदर्जा हो रहा है। ठीक है, यानी किसी काम को रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है, बार बार। अच्छा, उतारने का अमल दोनों जगह है, नाजिल करना यहाँ भी है, नाजिल करना यहाँ भी है। ठीक है, बार बार करना, यानी यहाँ पर कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, हो के रुक नहीं जा रहा है। ठीक है, और एज पर द रिक्वायरमेंट वो चीज हो रही है, की जा रही है, जैसी जरूरत है वैसा। तो अब आप देखिए, कुरान करीम का नुज़ूल के ताल्लुक से अगर हम गौर करें, तो कुरान करीम का एक नुज़ूल क्या है, एक नुज़ूल ये है कि जो एक बार हुआ, और वो नुज़ूल कैसा था, लौहे महफूज, जिसका जिक्र हम सब सुनते चले आए हैं। तो ये लौहे महफूज जो है, यहाँ से आसमान दुनिया तक एक इसका जो पहला नुज़ूल है। ठीक है, अब वो लौहे महफूज से कहाँ तक आ गया, आसमान दुनिया। लेकिन अब यहाँ से जैसी जैसी जरूरत पड़ी, यानी पहला नुज़ूल ये किए हो गया, अब इसके बाद आसमान दुनिया पे या रुका नहीं रहा, बल्कि दुनिया में जैसे हालात पेश है, जैसे माहौल, जैसा माहौल था, उस एतबार से फिर इसका नुज़ूल हुआ। कब कब, थोड़ा थोड़ा, जरूरत के मुताबिक, यानी बकदर जरूरत, जिसे आप ये कह सकते हैं तदरीजन। तदरीजन यानी मरहलेवार, फेज, अलग अलग दौर में, अलग अलग मौके के मौके पर। ठीक है, तो तदरीजन यहाँ पर इसका नुज़ूल हुआ।
یعنی تدریجن، سلسلے وار، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا گیا. یہ جو پورا کا پورا آپ کو کانسیپٹ ہے، یہ اور اندر جانے پر یہ بھی مل گیا، پھر اور اندر جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ اور بھی مل جائے گا، لیکن ابھی فی الحال اتنا کافی ہے. تو یہ قرآن کریم کے نزول کے تعلق سے آپ نے یہ دیکھ لیا. ٹھیک، تو یہ نزول کے تعلق سے اس کا ایک نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا، یہ ایک بار ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ جو دوسرا والا تفعیل، وہ یہاں، تبھی آپ کو دیکھیے قرآن میں دونوں آپ کو ایگزامپلس مل جائیں گی. ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ تو افعال اور تفعیل کا معاملہ ہو گیا، اور اس کے بارے میں آپ نے الحمدللہ ایک اور تھوڑا دوسرے مختلف زاویے سے، اینگل سے دیکھ لیا. اچھا، باب مفاعلہ جو تیسرا باب تھا، اب ساتھ ہی ساتھ ہم سب کیا کر رہے ہیں، اپنے اپنے جو ابواب پڑھے ہیں ان کا ریویژن بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ساری چیزیں جو وہاں بتائی جا چکی ہیں وہ سب نہیں ریپیٹ ہوں گی. تو باب مفاعلہ میں کیا کرتے تھے، یہاں پر اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے کہ کسی کام کو ہم کرنے والے جو ہوتے تھے وہ ایک سے زیادہ ہوتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے تھے. یعنی کام کو کرنے والے ایک سے زیادہ ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے تھے. اب ہم اس کا بھی کمپیریزن کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو کس سے لیں گے، مجرد سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے پریکٹیکلی. جیسے قاف، تا اور لام، یہ ہمارے سامنے روٹ لیٹرز ہیں. اب ہم ان روٹ لیٹرز سے ماضی مضارع بنا رہے ہیں. آپ پہچانیں گے اور بتائیں گے کیا ہے. دیکھیے، قتل، اور نصر ینصر. قتل یقتلو، قتل یقتلو، یعنی یہ باب نون سے، نون سے. اور اس کا جو مصدر بن گیا قتلن. ٹھیک ہے. قتل یقتلو قتلن، تو یہ باب نون سے. ٹھیک. اب جب یہ باب نون سے آیا تو اس کا مفہوم کیا ہے، جو ڈکشنری نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے قتل کرنا. اب ذرا آپ اس قتل کرنے کے مفہوم میں ایک بات ڈھونڈیے، یعنی آپ لینس لگائیے اور اس میں یہ تلاش کیجئے کیا اس میں مفاعلہ کی خوبی پائی جا رہی ہے. آپ کو ہرگز نہیں ملے گی. یعنی قتل کرنا میں کیا ہوگا کہ کوئی ایک ہوگا قاتل اور دوسرا ہوگا مقتول. قاتل یعنی فاعل ہو گیا، مقتول یعنی مفعول ہو گیا. لیکن یہاں پر مفاعلہ میں جو خصوصیت بتائی گئی تھی ہمیں، وہ یہ بتائی گئی تھی کہ ایک سے زیادہ، کسی کام کو کرنے والے کیا ہوں گے، ایک سے زیادہ ہوں گے. نمبر ایک، یعنی ایک شخص، کوئی گروپ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کچھ کر رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں گے. تبھی آپ کو اس باب کے جو اردو سے ریلیٹڈ الفاظ تھے وہ جو آپ کو بتائے گئے تھے، مقابلہ بھی اس میں بھی تھا. مقابلہ میں دو لوگ باہم مقابلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مجاہدہ، ٹھیک ہے، محاسبہ، یہ سب آپ نے پڑھے تھے. تو یہ ایک طرفہ عمل نہیں ہوتا ہے، لیکن قتل کرنے میں کیا ہے، ایک طرفہ عمل ہے، یک طرفہ عمل ہے. یعنی کوئی ایک ہی ہے جو دوسرے کے اوپر حاوی ہے، دوسرا ایک طرح سے بالکل بھی مقابلے میں نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا، یعنی یہاں پر یہ صاحب ان کے اوپر زور آزمائش کر رہے ہیں. تو یہ یک طرفہ عمل ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ یہاں پر یہ معاملہ ہوگا کہ یہ ادھر سے بھی برابر کا زور ہوگا اور ادھر سے بھی رسا کشی ہوگی. ٹھیک ہے. اب اور آپ کو یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی چیزیں مفاعلہ اور اس میں. تو یہ نون سے جب آیا تو یہ ہوا. اب باب مفاعلہ کے وزن پر جب اس کو لے کر کے آئیں گے تو یہ اس کا ماضی مضارع آپ کو پتہ ہے مفاعلہ کا کیا ہے، یفاعلو. تو یفاعلو کے وزن پر کیا بن جائے گا، یقاتلو. دیکھیے رٹنا نہیں ہے، آپ کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے یاد کر لینا ہے. یقاتلو، اور یقاتلو تو مضارع ہو گیا، لیکن ہمیں کیا بنانا تھا، ماضی پہلے. تو قاتلہ، قاتلہ، ایک سیکنڈ، یہ ماضی کا کالم ہے قاتلہ. اب یہاں آ جائے گا یقاتلو، قاتلہ یقاتلو، اور مقاتلتن یعنی مفاعلتن. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آ جائے گا مقاتلتن. یہ دیکھیں، اب یہاں پر کیا ہو گیا، یہاں پر جو قتل کرنا ہے وہ کیا ہے، یا مقاتلتن بھی ہے اور قتالن بھی ہے.
آپ کو فعالن بھی بتایا تھا نا، اس میں یاد آیا ہوگا آپ لوگ کو، قتالن۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس میں، مفعلن۔ اچھا، کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جب کچھ لوگ آپس میں قتل کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ بتائیے کہ یہ متعدی ہوگا یا یہاں پر لازم ہوگا، بتائیں۔ یہ باب جو ہے اس کے جو افعال ہوں گے وہ متعدی ہوں گے کہ لازم ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جب ایک دوسرے کا قتل ہوگا تو وہاں متعدی ہوں گے، متعدی ہوں گے۔ متعدی ہوں گے۔ دونوں دونوں فائل ہوں گے۔ جی جی، متعدی میں ہم نے بتایا نا کہ وہاں پر آبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لازم میں نہیں ہوتی ہے آبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ، وہاں پر آبجیکٹ اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اس باب کے زیادہ تر افعال متعدی ہوتے ہیں، زیادہ تر، یعنی امکان باقی ہے کہ کہیں ایسا بھی ہوگا کہ وہ نہیں بھی ہوگا۔ تو بہرحال یہ سمجھ گئے، ان دونوں کا ایک کنٹراسٹ بھی آ گیا۔ یہ جو تھا یہ باب مفاعلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آیات یہاں پر نہیں کوٹ کر رہے ہیں کیونکہ پھر وقت زیادہ لگے گا، بہرحال اتنا سمجھیں، دونوں کا کمپیریزن آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا باب مفعلہ، تفعل میں آ جائیں۔ اب آپ کا وہ جو پہلا گروپ وہاں بتایا گیا تھا 3 ابواب کا، وہ مکمل ہو گیا۔ تفعل، باب تفعل جو تھا اس میں کیا تھا، تفعل میں جو تھا تکلیف تھی۔ جیسے اس کا جو کی ورڈ ہے جو آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں، رکھا کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے یاد کرنے میں، ٹرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے آپ اس میں ایک لفظ یاد رکھا کریں، تکلف۔ چلو، جی، اب یہ تکلف سے یہ تفعل یاد رہے گا انشاءاللہ۔ تو تکلف ہو گیا، بہت بولتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا پیچھے چلیں، یہاں پر یہ مفعلہ ہے نا، آپ اس میں بہت سے ہیں جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے مجاہدہ، مقاتلہ، ہے نا، مقاتلہ نہ یاد رہے، مجاہدہ یاد رہ سکتا ہے، محاسبہ یاد رہ سکتا ہے، آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی آپ ایسا ایک سیلیکٹ کر لیں، ٹھیک، اسی طرح آگے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو تفعل میں تکلف ہے، یعنی کسی چیز کو تکلیف اٹھا کر حاصل کیا جائے، خود کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر سے سنیے دھیان سے کہ مفہوم کیا ہوتا ہے اس میں، یعنی تکلیف اٹھانا، ٹھیک ہے، یعنی پین، خود کو تکلیف میں ڈالنا، ٹھیک ہے، یعنی ایک طریقے سے تکلیف اٹھانا، اور بلکہ تکلیف اٹھا کر، آگے ابھی کنٹینیویشن میں ہے، کسی کام کو خود کرنے کی کوشش کرنا، کسی کام کو خود کرنا، اور پھر وہی، اب یہ سب کچھ الٹیمیٹلی کیا ہے، کوشش ہے، یعنی کوشش کرنا۔ اب دھیان سے دیکھیے، کس تکلیف اٹھا کر کسی کام کو خود کرنے کی کوشش کرنا، یہ پوری کی پوری اس میں چیزیں پائی جائیں گی، تب یہاں پر وہ تکلف کا مینیفیسٹیشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا ہم اس کو بھی، اس کا بھی موازنہ کر لیں۔ آپ کے سامنے روٹ لیٹرز ہیں، عین، لام، میم، عین، لام اور میم۔ اس کو ہم لکھتے ہیں، اس کا ماضی مضارع پہچانیے، اس کا ماضی لکھا علمہ، ٹھیک ہے، اور پھر یعلم، علمہ، یعلم، علما۔ اب علمن جو مصدر ہے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کا مطلب، اس کا مفہوم جو اس کی میننگ ہے وہ کیا ہے، جاننا، ٹو نو، ٹھیک ہے، جاننا۔ کیا مطلب ہوا، علمہ، یعلم، علما، جاننا، جاننا، علمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا۔ اب انہی، اب پہچان کے نا آپ لوگ کس باب سے آ رہا ہے یہ، علم یعلم، یعنی سمع یسمع، باب سین سے ہم اسے لے کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی کو ہم اس باب سے یعنی تفعل سے، اس میں تکلف کا مفہوم ہمیں لانا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، علمہ سے تفعل، تفعل، یعنی یہ بن جائے گا تعلم، تعلم، اور پھر علامت مضارع یتعلم، جی، یعنی یہاں ہو جائے گا یتعلم، یتعلم،
اور پھر تفعلن یعنی تعلمن، تعلمن، ٹھیک ہے یہ. تو تعلمن، ٹھیک ہے تعلمن. اب کیا مطلب ہوا یہاں؟ اب آپ کو اس کی ایسی میننگ ڈھونڈیے. کیا جاننا میں تکلف ہے، کوئی تکلیف اٹھائی، کام کو خود کرنے کی کوشش، وہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں. سمپلی جاننا، کوئی بات آپ کو بتا رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گئی، انفارمیشن مل گئی آپ کو، آپ جان گئے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے تعلمہ یتعلمو میں آپ نے خود مشقت کی، یعنی خود خاک چھانی اور خود جو ہے ادھر ادھر گئے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے تکلیف اٹھا کر، کوشش کر کے علم کو حاصل کیا یا سیکھا. ٹھیک ہے، جنرلی اس کی میننگ ایسے لکھ دی جاتی ہے کہ علم حاصل کرنا، تعلمن علم حاصل کرنا، سیکھنا. تبھی تو وہ آیا دیکھیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ کتنا اہتمام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تعلمہ ہی استعمال کیا. خیرکم، خیرکم اسکا، تو تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے اسے سکھانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں. اب دونوں ہی کام میں تکلف ہے، دونوں ہی کام میں تکلیف ہے. آپ کو پر شاخ گزر رہا ہے، یا مشکل ہو سکتی ہے کسی بھی دن، بہت سارے ایشوز آتے ہیں، لیکن یہ کوشش جاری رہے گی روانی تسلسل کے ساتھ، تو اس کا آؤٹ کم، اس کا رزلٹ ضرور آپ کو دکھے گا. تو یہ اتنا بڑا جو ہے عمل، وہاں پر اس مبارک حدیث میں یہ صیغہ ہی کیوں یوز کیا گیا. اب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ باب کتنا اہم ہوتا ہے. کہ کسی بھی ایک باب سے جو بھی کوئی ورڈ نکلتا ہے، یعنی روٹ لیٹرز اس میں ڈالے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے واپس کوئی برآمد ہوتا ہے لفظ، کوئی صیغہ ملتا ہے ہمیں، تو پھر وہ کتنا اہم ہوتا ہے. اس باب کی خوبی اور خصوصیت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. تو تعلم یتعلم تعلمن یعنی علم حاصل کرنا، سیکھنا. اب وہ کی ورڈز جو ہیں کوشش والے ہیں، وہ میں نے ریپیٹ نہیں کیے. یعنی کام، تکلیف اٹھا کر کے کوشش کرتے ہوئے علم کو حاصل کرنا اور سیکھنا، یہ مکمل اس کا مفہوم ہوا. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی کنٹینویشن ہے، تسلسل ہے، یعنی کام جاری اس ہے. جاننا میں ایک بات آپ کو آج پتہ چل گئی، آپ وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. پھر کسی نے کچھ بتایا، اس طرح سے چیزیں آپ کے جانکاری میں اضافہ ان کا ہوتا چلا گیا. لیکن علم حاصل کرنا اور سیکھنا یہ ایک ریگولر پروسیس ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل بنا رکے بنا تھکے والا عمل ہے، اور وہی اصل میں علم حاصل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں، چلو آج سورۃ البقرہ لگا دو اور قرآن کی تلاوت سن لیا جائے. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں دیکھ دیکھ کے موبائل میں اُب گئے، اب چلو ذرا سا قرآن سن لیتے ہیں اور ذرا ترجمہ سن لیتے ہیں، فلاں صورت دیکھ لیتے ہیں. رینڈملی بیٹھے بیٹھے اور کوئی کتاب اٹھائی اور بس یوں ہی دیکھ لیا، پھر رکھ دیا، پھر کبھی کسی موقع پر خیال آیا پھر اٹھایا اور پھر رکھ دی. نہیں، یہ اس میں تعلم یتعلم نہیں. اس میں ایک آپ نے ٹائم ٹیبل بنا کر کے اہتمام کے ساتھ تکلیف اور کوشش، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے. بہرحال، تو یہ تھا باب مفاعلہ کا معاملہ. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد تفاعل آیا. ٹھیک، تفاعل ہم سب پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس میں سے کیا کرتے ہیں، لازم اور متعدی دونوں طرح کے استعمال آپ کو مل سکتا ہے. یہ خاص بات ہے یہاں پر. یہاں پر آپ کو لازم افعال بھی مل جائیں گے اور متعدی افعال بھی مل جائیں گے. ٹھیک، تو یہ کمپیریزن آپ کے سامنے آیا. اب تفاعل کے بعد ہم کیا پڑھ رہے تھے، تفاعل، اسے دیکھ لیجیے. اچھا، تفاعل میں یہاں پر ایک الف ہے اور وہاں کیا ہے، شد ہے. تفاعل، ایک تو یہ ظاہری فرق ہے ان دونوں میں. تفاعل یہ ہمارے دوسرے گروپ کا لاسٹ ہے. ٹھیک ہے، تفاعل. اچھا، مفعلہ کی طرح یہ جو باب ہے تفاعل، اس میں بھی زیادہ تر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ ہم جیسے کسی کام کو ہم کرنے والے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، یعنی اس میں مفعلہ کے حوالے سے یہ ایک بات کامن ہے چھوٹی سی. وہ کیا ہے کہ مفعلہ میں بھی ایک سے زائد لوگ تھے
اور تفاعل میں بھی ایک سے زائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لیکن اس باب میں جو خاص بات ہے وہ کیا ہوگی؟ اس باب کے جو زیادہ تر آپ کو جنرلی جو افعال ملیں گے وہ سب کیا ملیں گے؟ لازم افعال ملیں گے، لازم افعال ملیں گے زیادہ تر، ٹھیک۔ تو اب اس کو کمپیئر کرتے ہیں، روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں، فا، خا اور را، فخرا۔ اسے ہم اس کا ماضی مضارع بنا لیتے ہیں اور آپ پہچانے، فخرا، 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 یفخرو، باپ پہچانیے، فخرا یفخرو، فتح، بابنون. نہ نون میں تو نصر ینصرو ہوتا ہے، فتح فتح باب فا، فا ہے فا. فتح یفتح، فخر یفخر، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو مصدر ہے جو ہمیں ڈکشنری نے بتایا، اس کے مصدر کے لیے کوئی رول نہیں ہوتا، جیسے ابواب ثلاثی مزید فی میں ہوتا ہے نا، یہ ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا باب جو ہے، سوری، اس کا مصدر جو ہے وہ فخرن، ٹھیک ہے، ضربن فخرن، اس کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنا۔ اب فخر کرنے کی میننگ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ تھوڑا اور اس کو ایزی کر لیں اگر کسی کو سمجھنا ہو، یعنی فخر کرنا، کوئی آسان لفظ بتائیں گے آپ اس کا؟ آپ میں سے کوئی؟ فخر کرنا یعنی جیسے کہتے ہیں نا، ٹو فیل پراؤڈ والی فیلنگ جو ہوتی ہے، فخر کرنا، تفاخر، خود کو بہتر، ناز کرنا. جی، ناز کرنا. ہاں، ناز کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ممیز ممتاز سمجھنا، ٹھیک ہے، بھیڑ سے الگ گردان نہ سمجھنا، فخر کرنا۔ اچھا، اس کا جو کیا نام ہے، جب ہم اس باب سے یعنی تفاعل سے جب لے کر کے آئیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ تفاعل کا ماضی کیا ہوتا تھا؟ تفاعلا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تفاخرا، تفاخرا، ٹھیک ہے، تفاعلا کے پیٹرن پر۔ اور تفاعل یتفاعل، تو یتفاخر، یتفاخر، یتفاخر۔ اور اب سمپل ہے، تفاعل تفاعلن، تو تفاخر تفاخرن، تفاخرن، ٹھیک۔ اب اس میں کیا ہے، دیکھیے یہاں پر کیا تھا کہ فخر کرنا میں ایک سے زیادہ لوگ نہیں شامل ہو رہے ہیں، آپ اس کا ٹیسٹ خود کریں، یو ہیو ٹو ویریفائی یور سیلف، آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے، ویریفائی کرنا ہے، خود ہی دیکھنا ہے، کریٹیکلی اینالائز کرنا ہے۔ وہ کیا کہ ایک سے زائد والی جو بات تھی، جو مفاعلہ اور تفاعل دونوں میں ہوتی ہے، وہ یہاں پر کیا پائی جا رہی ہے؟ فخر یفخر، فخرن، فخر کرنا، سمپل سی کوئی ایک چیز ہے ہمارے پاس، کوئی ایک شے ہے ہمارے پاس، ہم اس پر فخر کرتے ہیں، بس ختم بات۔ لیکن تفاخرہ یا تفاخرو تفاخرن، اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر فخر کرنا، یعنی ایک طریقے کی رائیولری کہہ لیجئے، کیونکہ یہ نیگیٹو فیلنگ ہے، ایک اچھی بات نہیں ہے، تفاخر، تکاثر، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند نہیں کیا، تو ہم اسے ایک نیگیٹو ٹریٹ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ نیگیٹو ٹریٹ ہے، یعنی ایک ایسی ایک اچھی بات نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے اس میں؟ یہی ہے کہ اس میں کوئی دو لوگ ہیں جن کے بیچ میں آپس میں رائیولری ہے، مال کو لے کر کے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، اس کو لے کر کے ایک دوسرے پر فخر کرنا، یعنی دونوں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو کچھ الگ سمجھ رہے ہیں، یہ اصل میں اس کا پورا جو ہے وہ ہو گیا، یعنی یہاں پر آپ ایک کہہ سکتے ہیں اس کی میننگ ایک دوسرے پر فخر کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں فائل ہوں گے، ہاں، اس میں بھی دونوں وہی سبجیکٹ. وہی والی چیز ہوگی، ایک دوسرے پر فخر کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے تکاثر میں کیا ہوتا ہے؟ تکاثر جو لفظ ہے، الہاکم التکاثر، تو تکاثر تفاعل کے ہی پیٹرن پر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کثرت کرنا، چاہنا، کس چیز کی کثرت؟ مال اور دولت کی کثرت، زیادتی، بہت آیت، بہت زیادہ ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے خود سے آدمی دیوار میں سر نہیں لڑا لے گا، یہاں پر اپنے سامنے اپنے مد مقابل کوئی وہ رکھے گا نا، رائول، ایک
ایک اوپوننٹ اس کے سامنے ہوگا، ایک ہدف ہوگا، ٹارگٹ ہوگا اس کے سامنے، اور وہ یہاں سے دیکھ رہا ہوگا اس کو ترسی ہوئی نگاہوں سے، اور اس کی پہنچنے کی جو ہے خواہش یہیں تک کی ہوگی۔ اب یہ اس میں غلط راستے اختیار کر لے گا، بائی ہک اور بائی کروک، اسی لیے اسے پسند نہیں کیا کہ نہ تو تفاخر کو اور نہ تکاثر کو۔ تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو تھا ایک باب تفاعل، مفاعلہ سے تھوڑا سا اس کا آپ نے وہ بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد افتعال تھا۔ مفاعلہ میں جو ہے وہاں پر آپ دیکھیے مجاہدہ ہے، محاسبہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیا ہے کہ باہم ایک دوسرے پر عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپٹیشن نہیں ہے اس طریقے کا جو یہاں پر پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس میں دیکھیں گے باب افتعال میں، افتعال۔ اب یہ تیسرا جو ہمارا گروپ تھا، افتعال، انفعال اور استفعال، تو یہ افتعال ہے۔ افتعال جو ہے وہ، اس میں کیا ہوتا تھا، اس کا جو کی ورڈ تھا وہ یاد رکھیے گا، اہتمام، اہتمام، ٹھیک ہے، اہتمام ہوتا تھا، اہتمام سے کرنے کا مفہوم پایا جاتا تھا کسی کام کو۔ جیسے مثال کے طور پر اگزامپل دیجئے کہ سین میم عین روٹ لیٹرز ہیں، سین میم عین، ٹھیک ہے، اور سین میم عین ایک سین باب ہے، بہت آسان، سمیع یسمع، ٹھیک ہے، تو یہ تو خود ہی ایک باب ہے، سمیع یسمع، اور اس کا جو مصدر ہوگا وہ سمعن یعنی سننا۔ بہت سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں پتہ ہے، کہ جیسے سمیعہ کا مطلب بتا دیتے ہیں سننا، سمیعہ کا مطلب سننا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں لک، بہت سے بچے اس میں فرق نہیں کرتے، وہ لک کا مطلب دیکھنا بتا دیتے ہیں، جبکہ لک کا مطلب دیکھنا نہیں ہے، ٹو لک کا مطلب دیکھنا ہے۔ تو یہ سمیعہ یعنی اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا، اور یہ سوری سمعن، سمعن، سمعن مطلب سننا، یہ ہے مصدر، اور مصدر کی ہی ہم میننگ لکھتے ہیں یہاں پر وربل ناؤن کی، سننا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو سننا ہے یہ ایسی کیجول سننا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت زیادہ فارمل سننا نہیں۔ اگر آپ کو اس کو بہت زیادہ فارمل سننے میں تبدیل کرنا ہے تو پھر اب آپ اس کو باب افتعال سے لے کے آئیں، اور افتعال سے لائیں گے تو افتعال یفتعل افتعالا، یعنی یہ بن جائے گا افتعال سے استمع، روٹ لیٹرز کو فاعل لام کی جگہ فٹ کر دیں تو بن جائے گا استمع، استمع، افتعال، اور یہاں کیا ہو جائے گا، یستمع، یستمع، یعنی افتعل یفتعل، یفتعل، اور یہاں ہو جائے گا افتعالا یعنی استماعا، تا میم تما، استماعا، ٹھیک ہے، ایسے سمجھ۔ دیکھیے اس کا مطلب بھی جنرلی آپ اور ہم کہہ دیں گے کہ سننا نہیں۔ اب یہاں پر سننا ہماری جو محاورے کی لینگویج ہے، عام بول چال کی جو ہماری زبان ہے، بھاشا ہے، اس میں اس کو اس طرح سے کہیں گے جیسے کان لگا کر سننا۔ اب دھیان سے سنیے گا اس بات کو، کان لگا کر سننا۔ اب مطلب سمجھ میں آ گیا دونوں کا، دونوں میں فرق واضح ہو گیا، یعنی غور سے سننا، ٹھیک ہے، اٹینٹیولی، اہتمام کے ساتھ۔ جی۔ اب یہاں اہتمام آ گیا، اب اہتمام لفظ کو سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو، اب آپ پہچان جائیں گے کہ یہاں پر بھائی غور سے کب سنا جاتا ہے، جب ظاہر سی بات ہے آپ کوئی اکاؤنٹیبل ہو، لائبل ہو، آپ کے سامنے کوئی آپ کا بڑا ہو، باس ہو، آپ کے بڑے ہوں جن پر آپ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، جو آپ کے محسن ہیں، مشفق ہیں، تو ان کی بات کو بہت غور سے سنیں گے، لکان لگا کر سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کان لگا کر آپ سن رہے ہیں، یا پھر آپ کا کچھ اس میں اسٹیک ہو، آپ کی کوئی اس میں انٹرسٹ ہو، تب آپ کان لگا کر کے سنیں گے، آپ کا کوئی فائدہ ہو،
بہرحال، اور سننا صرف سننا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ استماع یستمع استماعا، ٹھیک. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ اہتمام کا معاملہ ہے. یہاں پر یہاں بھی لازم اور متعدی دونوں طرح کے آپ کو مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہو. اب اسی طریقے سے انفعال کو دیکھ لیں. انفعال، باب انفعال، افتعال اور استفعال، جتنے آپ بار بار بولیں گے بالکل اچھی طرح پورے ذہن میں اچھی طرح نقش ہو جانے چاہیے، یہ بھولنا نہیں ہے آپ کو. اچھا، ابھی تک آپ جو بھی کچھ کرتے تھے وہ لازم کو متعدی بنانے والی بات آتی تھی نا. اس بات کی سب سے بڑی جو خوبی تھی، خاصیت تھی، وہ یہی تھی کہ یہ اوپر ہی لکھ لیں اسے ریڈ پین سے، کہ یہ متعدی کو لازم بنا دیتا ہے. متعدی کو لازم بنانے کے کام ہوتا ہے. یعنی وہ جو کام پہلے کرتے تھے نا افعال و تفعیل، اس کا اپوزٹ ہو گیا یہ متعدی کو لازم بنا دیتا. وہ لازم کو متعدی بناتے تھے، ٹھیک ہے. اب اس کی ایگزامپل کے لیے روٹ لیٹرز ہم لوگ لے رہے ہیں، ہا، دال اور میم، ٹھیک ہے. ہا دال میم اس کے روٹ لیٹرز لے کے آتے ہیں، اور اس سے ہم یہاں پر لکھتے ہیں ہدما، مجرد باب سے جب اسے لے کر کے آئے، اور یہ دیمو، باب پہچانیے، ہدما یہ دیمو. بتائیے. دوربا، نصر ينصر. نا نصر ینصر. ذرا ضربہ یضربو. ضربا یضربو، ٹھیک ہے. یضربو، اپنے فاعل لام کلمہ پر فوکس رکھا کریں، ٹھیک ہے. تو ہدما یہدمو، ضربا یضربو، اور پھر اس کا جو مصدر ہوگا وہ ضربن یعنی ہدمن، یہ ہو جائے ہدمن، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا انہدام، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گرانا. گرانا، گرانا. اچھا یہ بتائیے، گرانا جو ہے لازم ہے یا متعدی ہے؟ آپ سب سے سوال ہے. پورا یہ تھیوری بیسڈ کلاس نہیں ہے، پریکٹیکل کلاس ہے. بتائیں. متعدی. گرانا، ٹرانسٹیو. ہاں گرانا متعدی ہے، ٹھیک ہے. متعدی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کسی چیز کو گرائیں گے نا، کسی شخص کو گرائیں گے، تو آپ کو آبجیکٹ چاہیے. جب آبجیکٹ کی ضرورت ہو تو متعدی، آبجیکٹ ضروری نہ ہو تو لازم، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہاں پر اب یہ متعدی ہے نا ہمارا، یہ تو کلیئر ہو گیا نا سب کو. بھئی گرانا جو ہے وہ کیا ہے؟ متعدی. اور ہمارے یہ باب انفعال کرتا کیا ہے؟ متعدی کو لازم بنا دیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا تھا؟ انہیں لازم کرنا ہے. تو لازم ہم اسے انفعال کے لباس اس کو پہنا دیں گے. تو یہاں پر لکھیں گے ان ہدما، یعنی ان فعلا، ان ہدما، یہ ان ہدما، ٹھیک ہے. اچھا، ان ہدما، ان فعلا، اور پھر ین فعلو. تو ین، پورا بولیے. ينهدم. ینہدمو، میم پر پیش. ان فعل ینفعل، انہدمو، سوری ینہدمو، ینہدمو، اور پھر اس کا جو مصدر انہدامن. بنے گا انہدامن. انہدامن. انہدامن، سنا ہوگا آپ نے کہ مسجد کا انہدام ہو گیا، ٹھیک ہے. تو انہدام مطلب گرانا، ٹھیک ہے. تو یہ انہدم ینہدم انہدامن، اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا. گرنا، کیوں گرنا ہو گیا؟ سمپل سی ہے، اب ترجمہ آپ خود کر رہے ہیں. ہا دال میم میں جو مفہوم ہے وہ وہی ہے، گرنے گرانے والا. لیکن اب گرانا میں اور گرنا میں کتنا فرق ہو گیا؟ گرنا میں آبجیکٹ نہیں چاہیے، یہ آپ کا دیکھیے لازم بن گیا. جیسے اترنا اور اتارنا، تو یہ لازم بن گیا. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا کرتا تھا. لیکن یہ چیز آج آپ نے پریکٹیکلی کر کے دیکھ لی کہ کیسے ہم کسی کو متعدی کو لازم یا لازم کو متعدی بنا رہے ہیں، مفہوم کو سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے. اس کا پیسے بھی نہیں بنے گا. جی ہاں، اس یہ کا پیسے بھی نہیں بنے گا. تھینکس فار ریمائنڈنگ. اور اس میں یہ بات اس دن بتائی گئی تھی نا کہ اس کا ہم پیسو بھی نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم ظاہر سی بات ہے پیسو اس لیے نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ متعدی کو لازم بناتا ہے، اور لازم افعال کا متعدی، سوری لازم افعال کا مجہول کہاں بنے گا؟ پیسو نہیں بنے گا کیونکہ آبجیکٹ ہی نہیں ہوگا اس کے پاس. ٹھیک، چلیں.
اچھا، اس کی ایک خاص بات مجرد سے یاد آ رہی ہے، اسے ملا لیں پیسو کے تعلق سے، کہ وہاں پر بھی ایک باب ہے اس حوالے سے مجرد میں جو بہت خاص ہے، وہ اس سے مشابہت رکھتا ہے، وہ یہ ہے، وہاں پر ایک باب ہے کروما، کروما، تو وہ کروما بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یاد رکھیے گا، ابواب ثلاثی مجرد میں جو باب کروما ہے نا، وہ بھی لازم ہے، جیسے یہ انفعال لازم ہے باب ہے، تو یہ بھی لازم ہے، یہ یہ بھی لازم، مزید فی سے یہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ سب دیکھیے ٹیکنیکل باتیں ہیں، جنہوں نے کلاسز پچھلی کی ہیں انہیں کو یہ سب سمجھ میں آئے گا، ادروائز یہ بہت بورنگ لگے گی کلاس، اور سمجھ میں آ گئی پیچھے کی چیزیں تو انٹرسٹنگ ہو جائے گی آپ کے لیے یہ بات۔ اب ہمارا لاسٹ جو باب ہے وہ باب استفعال ہے، اور یہ استفعال کو غور سے ابھی ریسنٹلی پڑھا ہے، یاد ہوگا، کوئی ایک ایگزامپل بتائیں گے استفعال کی، باب استفعال؟ استقبال، استقبال، بال استغفار، ٹھیک ہے، تو استفعال، اچھا، یہاں پر تھا کہ کسی کام کو ہم طلب کرنے چاہتے تھے، اور دوسری بات جو تھی وہ اس ایک اہم تھی، جس کو اور بہت نمایاں طور پہ میں نے نہیں بتایا تھا، آج سمجھ لیجئے، کہ ایک تو یہ کہ استفعال میں کسی کام کو طلب کرنا، کسی کام کو طلب کرنا، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کسی صفت کا موجود ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں ہوتا ہے، کسی صفت کا موجود ہونا، یعنی موجود سمجھنے کا ایک مفہوم اس میں پایا جاتا ہے، موجود سمجھنے کا، سمجھنا، یہ لکھ لیں، یہ مفہوم، یہ میننگ یہاں پر ملتی ہے، مفہوم کے تعلق سے یہ دونوں باتیں میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگزامپل وہی سمپل سا ہے، اس دن کیا تھا غین فارا کو لے کر، ٹھیک ہے، تو غین فارا کو مجرد سے نہیں دیکھا تھا نا، اسے آج مجرد سے بھی دیکھ لیجئے ذرا، غین فارا، تو جب مجرد کے کسی باب سے، یعنی کس باب سے لائیں گے، غفرا یغفرو، اس سے آئے گا یہ، غفرا یغفرو، اس الجھن میں ہرگز نہیں رہیے گا کہ ہم لوگ باب کیسے طے کریں گے، باب ہم لوگ نہیں طے کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں نہیں الجھیے گا، وہ پتہ چل جائے گا سب، ڈکشنری کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، روٹ لیٹرز سے چیزیں معلوم ہو جائیں گی، غفرا یغفرو، ٹھیک ہے، غفرانن، غفرانن، ٹھیک ہے، تو غفرا یغفرو یعنی باب پہچانیے، ضرورت ضرب ضرب، یضرب، جی، ضرب یضرب، غفر یغفر، ٹھیک ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں، جیسے معاف کرنا، غلطی کو چھپانا، چھپانا، ٹھیک ہے، اچھا، معاف کرنا ہم لوگ عام طور سے جانتے ہیں، معاف کرنا، غلطی کو چھپانا، چھپانا اور بھی کئی میننگ ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم لے کر کے آئیں اگر کس سے، باب استفعال سے، کیونکہ یہی معاف کرنے والی بات ہمیں طلب کرنی، تو ہم کیا کہہ دیں گے، استغفرا، استغفرا، اور یہاں کیا ہو جائے گا، یس، استغفروا، یستغفرو، استغفرا یستغفرو استغفارا، تو اب آپ کو استغفارا جو نیڈ آئی، وہ نیڈ آپ کی پوری ہو گئی یہاں پر باب استفعال سے، کیونکہ وہاں پر معاف کیا جا رہا تھا، یہاں پر آپ معافی طلب کر رہے تھے، استغفارا یہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا، معافی مانگنا، ٹھیک ہے، اچھا، اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل اس کا لے لیجئے، جیسے ہا سین نون، ٹھیک ہے، اسے ہم لے کر آئیں تو وہ آپ کو جو صفت والی بات ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، دو پوائنٹ میں نے بتایا نا، کسی کام کو طلب کرنا، کسی صفت کا موجود سمجھنا، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں باتیں یہاں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ، تو آپ اس سے لائیں اسے باب کاف سے،
کروما یا کرومو. تو کروما پہ پیٹرن پر لائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ حسنا. جی حسنا. اور حسنا یحسنو. یحسنو. جی یعنی کروما یک رومو یحسنو. اور پھر حسنن. حسنن کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ حسینون یہ خوبصورتی کے مفہوم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بیوٹی. تو خوبصورت ہونا یا اچھا ہونا، ٹھیک ہے، یہ مفہوم میں آ جاتے ہیں، اچھا ہونا. اسی سے دیکھیے نام جو بنتے ہیں ان سب میں یہ اچھا اور خوبصورت یہ دونوں کی ورڈز پائے جائیں گے. جیسے احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، حسین، ٹھیک ہے. تو یہ سب مختلف الفاظ اس سے نکلتے ہیں. ہاں اب وہ جو پیٹرن ہے نا وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ پیٹرن کون سا ہے، ٹھیک ہے. وہ فعیل ہے یا فعال، کس پیٹرن پہ آ رہا ہے. تو یہ دھیرے دھیرے چیزیں اور کلیئر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. اب اسے ہم لا رہے ہیں باب استفعال، ٹھیک ہے. تو استفعال سے لے کر کے آئیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ استغفرا. استفعلا کے پیٹرن پر استحسنا. استحسنا، ٹھیک ہے. تو استحسنا. اور یہاں کیا ہو جائے گا مضارع میں؟ یستغفرو یستفعلو. يستحسن. جی یستحسنو. 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 اور پھر استحسان. استحسان. اتنا لمبا لفظ بھی بولنے میں مشکل نہیں ہوگی کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں. استحسانن یعنی استغفارن، استفعالن، استحسانن. یہاں کیا مطلب ہوگا؟ اب بتائیں اس کا مطلب. غور کریے، اس کی خوبی کو، خصوصیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی میننگ بتائیں. بھئی اوپر آپ سے کیا پڑھتے چلے آ رہے ہیں؟ کسی کام کو طلب کر. اچھا سمجھنا. اچھا سمجھنا. خوبصورت سمجھنا. ہاں ماشاء اللہ. تو اچھا سمجھنا. تو یہ آپ نے دیکھا اس اس باب کی جو اسپیسیفک ایک خوبی تھی، خاصیت تھی، وہ آپ نے یہاں پر بیچ میں ڈال دی. یعنی ایک طریقے سے بہت سائنٹیفک لینگویج ہے، بہت رولز پر بیسڈ ہے، اور رولز اسی لینگویج سے ڈرائیو ہوئے ہیں. رولز پہلے نہیں بنائے گئے اور پھر لینگویج کو نہیں پروان چڑھایا گیا. لینگویج تو پہلے سے تھی، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی یہاں پر. یہ جو لازم اور متعدی آپ کو دونوں طرح کے افعال مل سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ مزید آگے سمجھتے چلیں گے اس بات کو. غور کرنے پر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کون سا فعل لازم ہوتا ہے اور کون سا متعدی ہوتا ہے. اس کا بڑا رول ہوتا ہے پہچاننے کا. اس کو بالکل بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیں گے کہ لازم اور متعدی کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. یہاں پر آپ کو دونوں طرح کے ملیں گے، لازم بھی اور متعدی بھی. باقی آپ کو انفعال اس حوالے سے خاص تھا کہ وہاں پر وہ پیسو وائس کا معاملہ نہیں تھا. تو ایک دوسری طریقے سے سارے آپ کے جو 8 ابواب ثلاثی مزید فی بھی تھے اور ابواب ثلاثی مجرد تھے، الحمدللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک وہ سب یہاں آپ نے ریوائز کر لیا اور آپس میں سب کا کہیں نہ کہیں موازنہ بھی ہوا. اب ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آتا ہوگا کہ آخر آگے کی گاڑی اب کیسے چلے گی؟ ہم ایک طالب علم ہیں، ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ اب کیا کرے؟ ٹھیک ہے، اب آگے کا کیا ہوگا؟ آگے کا یہی ہے کہ اس کو لے کر کے ہرگز یہ نہیں ہونا ہے کہ تمام کے تمام الفاظ کا احاطہ تو تاحیات نہیں ہو سکتا. ہزاروں لاکھوں الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے استعمالات ہیں الگ الگ، ان کے بہت سارے ڈیریویٹیوز ہیں، یعنی بہت کچھ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. کتنا ہم سمیٹ پا رہے ہیں اس پر یہ ہے بہت اہم بات. دوسری بات یہ کہ جو دوسری زبانیں آپ نے سیکھی، انگلش، ہندی یا اور جو اردو آپ بولتے ہیں، بڑا فخر ہے آپ کو کہ ہم اردو دائیں، یا اور بھی دوسری چیزیں، دوسری لینگویجز، ان میں آپ ذرا غور کریں کہ آپ وہاں کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. کتنا سالڈ آپ کا فاؤنڈیشن وہاں پر، کتنا فاؤنڈیشن آپ کا اسٹرانگ ہے وہاں پر. اور پھر عربک میں سوچیں کہ کتنا دن وہاں دیا، کتنا عرصہ وہاں لگایا، کتنا وقت وہاں، اور کتنی انرجی، کتنا وقت کا ایک بہت بڑا پورشن لائف کا وہ سب لگا دیا، پیسہ لگایا، سب کچھ لگایا. اس کے بعد ہاتھ کیا آیا، کتنے
کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں. پھر اسی طرح عربک کے بارے میں سوچئے اور اپنے ان دنوں کو کاؤنٹ کریے، غور کریے. تب آئے گا جذبہ تشکر پیدا ہوگا، اور شکر جہاں ہوگا وہاں پھر اضافہ ہوگا نعمتوں میں. جہاں ناشکری ہوگی، بے چینی ہوگی، اضطراب ہوگا، نیگیٹو بے چینی، تو وہ غلط ہو جائے گی. تو پازیٹیو بے چینی اچھی ہوتی ہے. یہ چیز کہ ہم ہر اگلے دن آگے ہوں، یہ ہونا چاہیے، لیکن ناشکری والی بے چینی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال دوسری بات یہ کہ ہم سب یہ جان لیں یہاں پر اچھی طریقے سے، خاص طور سے ہم یہ مادہ جو روٹ لیٹرز ہیں اور یہ جو ابواب ہیں، ٹھیک ہے، ابواب یعنی گروپس ہیں، ان سب کو لے کر کے جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، یا ماضی مضارع کمبینیشن جو آپ کو بتاتے ہیں. ابواب جب بھی ہو اس کا مطلب ہوتا ہے ماضی مضارع کمبینیشن، اور پھر مختلف جو گروپس وجود میں آتے ہیں. تو ان سب کو لے کر کے ایک بہت اہم بات ہے، ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک مادہ جو ہوتا ہے نا، مزید فی کے کس کس باب سے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں کیا کیا خاصیات مطلب خصوصیات ہوتی ہیں، اس میں کیا جو میننگ کے اعتبار سے کیا تبدیلی ہوتی ہے، ان ساری باتوں کا جو علم ہے وہ ہمیں ڈکشنری سے ہوگا. ٹھیک ہے. اب سنیے، ڈکشنری کا رول ابھی تک آپ کی لائف میں کچھ خاص نہیں تھا، اب آپ کا ڈکشنری کا رول آگے آئے گا. ٹھیک ہے. اب ڈکشنری سے بخوبی مطلب آپٹیمم اس ڈکشنری کا یوز کرنے کے لیے، آپٹیمم یوز، زیادہ سے زیادہ اس کا اچھے سے اچھا استعمال کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے اب تک کے بیس بہت کلیئر ہوں. دوسری اہم بات یہ کہ ابواب آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں. جنہیں ابواب نہیں یاد ہوں گے، ماضی مضارع نہیں پتہ ہوں گے، صیغے نہیں پتہ ہوں گے، گردانیں نہیں سمجھ میں آئی ہوں گی، ٹھیک ہے، مختلف جو فعل امر، فعل نہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح مجہول، معروف، اسم الفاعل، اسم المفعول، یہ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی، تو پھر وہ لوگ ڈکشنری سے صحیح سے استفادہ نہیں کر سکتے، یعنی اس ڈکشنری سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. ٹھیک. تو اب ہمیں یہ سمجھ لینا ہے کہ لغت کا، ڈکشنری کا جو اہم رول ہے وہ اب آپ کے سامنے آئے گا. ہمارے جو لیکچر کا سیکنڈ ہاف، نہیں پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کتنا وقت ہم نے لے لیا ہے، بہت زیادہ لے لیا ہے، لیکن ہمارا جو سیکنڈ ہاف ہے، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیجیے. بہت بڑا کوئی چیپٹر نہیں ہے، وہ انشاءاللہ مکمل کر سکتے ہیں ہم لوگ. کریں؟ جی جی بہت دیر سے بول رہے ہیں، زیادہ جی ٹائم؟ جی جی ٹھیک ہے، کریے. چلیں. تو ہم ایک، کیونکہ ہم لوگ اس میں ایک کلاسز کر رہے ہیں. حسن بھائی، اس میں ایک باب آتا ہے اف اللہ، اس کا ہاں یوز ہاں نہیں ہے؟ ہاں، نہ نہ نہ، وہ اس میں ہم نہیں لیں گے، وہ انشاءاللہ آگے اس پر مختصر سی آ جائے گی بات. ابھی رباعی نہیں پڑھا ہے، ثلاثی ہی پتہ ہے آپ کو نا. رباعی جی بھی، چار حرفی مادے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں تک کے لیے جو ہماری کورس کی جو ڈائمینشنز ہیں نا، اس کے اعتبار سے ہم لوگ الحمدللہ یہاں تک اب چیزیں پوری کر چکے ہیں. آگے کچھ چیزیں جی ان بٹوین آتی رہیں گی. ٹھیک ہے. جی ایسا نہیں گرامر کی ایک ایک چیز بالکل پوری ہو گئی، نہیں. اب وہ آئیں گی، لیکن جو میجر میجر جو ہوتے ہیں نا، جن کے بغیر آگے گاڑی بڑھ ہی نہیں سکتی. جی اب آگے ایکسیسریز بہت ہیں، وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ان کو اویل کریں گے. تو جو اسٹرکچر ہے نا وہ تیار ہو گیا الحمدللہ. جی اچھا، اب یہاں پر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آج یہ بتائیں گے کہ ابواب ثلاثی، ٹھیک ہے، صلہ کا استعمال. صلہ کا استعمال کیا چیز ہوتی ہے، پریپوزیشن کا یوز کیا ہوتا ہے، اسے سمجھ لیجئے. اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ذرا ایک نگاہ اپنی لینگویج پر دیکھ لیں. یعنی جملہ فعلیہ، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی تھا کہ ہم نے مینشن کیا تھا جملہ فعلیہ یعنی فعل. ٹھیک ہے. فعل کے ساتھ، یعنی جملہ فعلیہ کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں گے؟ صلہ کا استعمال. اب یہ صلہ کیا چیز ہے اسے سمجھ لیجئے، اور یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے. کیا اس کا کوئی بالکل ایک فکسڈ فارمولا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ دیکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے جب جمع کی قسمیں پڑھی تھیں تو جمع سالم بھی پڑھی تھی، جمع مکسر بھی پڑھی تھی. اور یہ بھی یاد ہوگا کہ جمع سالم کا رول ہوتا ہے، فارمولا ہوتا ہے نا. جمع مکسر کا، تکسیر کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا. ٹھیک. بس وہاں پر آپ کو مطالعے سے کچھ گروپس مل جاتے ہیں، کچھ الگ الگ پیٹرنز مل جاتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے اس چیپٹر کا کوئی ایسا فکسڈ فارمولا نہیں ہے جو ہر جگہ اپلائی ہو جائے. ایک بات.
یعنی فارمولا بیسڈ نہیں ہے، ہاں یوسیج بیسڈ ضرور ہے کہ کس طرح سے عرب نے کس فعل کو کس ورب کو کس صلے کے ساتھ یعنی پریپوزیشن کے ساتھ یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم ہے. تو ان کے استعمالات کو ہمیں دیکھنا ہے، اپنی لاجک نہیں لگانی نمبر ایک. کیونکہ جب ہم اپنی لاجک لگانے لگیں گے تو ہمیں میننگ کچھ کی کچھ دکھنے لگے گی. جیسے مثال کے طور پر تمہیدی طور پر ایک بات سمجھ لیں کہ ایک لفظ ایک ورب انگلش میں ہے جس سے ہم کہتے ہیں ٹو گیو. اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے دینا. لیکن جب ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں ٹو گیو اپ، نیور گیو اپ، تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے سوچئے، یعنی ترک کر دینا، ہمت ہار جانا. ہار جانا. ہاں، یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا، ٹو گیو اپ چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ہمت ہار جانا، کسی مشن سے الگ ہو جانا. ٹو گیو دینا، یہ سمپلی دینا ہے. تو دونوں میں کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، صرف کس کی وجہ سے، ایک اپ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لک کو دیکھ لیجئے، پھر آگے بات کرتے ہیں. لک لک جب ٹو لک ہم کہتے ہیں مصدر ہوتا ہے وربل ناؤن انفینیٹو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھنا. لیکن جب ہم اسی لک کے بعد کبھی فار لگا دیں، ٹھیک ہے، لک انٹو کر دیں، لک آفٹر کر دیں، لک آؤٹ. آؤٹ کر دیں، تو یہ کیا کتنی خطرناک میننگ ان کے ساتھ آ جاتی ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا. ٹو لک سمپلی اس کا مطلب یہی ہے دیکھنا. ٹو لک فار، ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں سرچ کرنا، تلاش کرنے کے مفہوم میں آ جاتا ہے. ٹو لک آفٹر دیکھ بھال کرنا، مریض کی دیکھ بھال کرنا. ٹو لک انٹو غور کرنا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے دیکھیں میننگ کیا ہو رہی ہے یہاں پر، فوراً بدلتی جا رہی ہیں. کس کے وجہ سے، یہ سب کیا ہیں، فار، انٹو، آفٹر، آؤٹ، اپ، یہ سب پریپوزیشنز ہیں. تو یہ پریپوزیشنز بہت اہم ہوتے ہیں. لیکن پریپوزیشن کا جو تعارف آپ کو اب تک ملا ہے وہ صلہ کے نام سے نہیں ملا تھا. کس نام سے ملا؟ آپ نے جو پریپوزیشنز پڑھے تھے ان کو ہم عربی حرف میں جر. حروف جر یعنی حروف جارہ کے نام سے آپ نے ان کو پڑھا تھا نا. تو یہ وہ تھے جو اسماء کے ساتھ آ رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پر آپ صلہ، اور صلہ لفظ آپ نے کب پڑھا تھا؟ صلہ لفظ عربی میں آپ نے ایک جگہ دیکھا تھا جب آپ نے موصول کا نام سنا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اسماء موصولہ کے بارے میں پڑھا تھا، ریلیٹو پروناؤن کے بارے میں پڑھا تھا، الذی الذین پڑھا تھا. تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کے بعد ایک صلہ آتا ہے. صلہ کس فارم میں ہوتا ہے؟ جملے کے فارم میں ہوتا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ یا شبہ جملہ نا. یہ سب کچھ آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ. تو یہاں پر آج جو صلہ ہے لفظ، یہ پریپوزیشن کے مفہوم میں ہے. اور آپ کو یہاں سے یہی بات سمجھنی ہے کہ عربی زبان میں کچھ افعال ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ بالکل فکسڈ کچھ پریپوزیشنز یوز ہوتے ہیں. یہ کمبینیشن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کمبینیشن افعال کا صلہ کے ساتھ، کون سے افعال کس صلہ کے ساتھ آئیں گے، کس پریپوزیشن کے ساتھ آئیں گے، یہ دھیرے دھیرے سلولی اینڈ گریجولی آپ کے اپنے مطالعے کے بیسس پر، یعنی مطالعہ یعنی آپ کی اسٹڈیز، کس طرح سے آپ اسٹڈی کرتے ہیں، کتنا آپ جو ہے وقت اس پر لگاتے ہیں، کتنا وائڈ آپ کا ایریا ہے، اسکوپ ہے، آپ کتنا غور کرتے ہیں، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی زیادہ آپ کو یہ فریزل وربس یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو محاورے ہوتے ہیں، پرووربس، ایڈیمز، یہ سب کچھ چیزیں، ووکیبلری کا جو اتنا بھی پورشن ہے، یہ ان لوگوں کی اسٹرانگ ہوتی ہے جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں. ہم لوگوں کی ٹیکسٹ بک کیا ہے؟ قرآن کریم. ہم قرآن کریم پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اس غور کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا دھیان دیں گے. جہاں سمجھ میں آ جائے گا شکر کریں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا نوٹ کر لیں گے، اس پہ غور کرتے رہیں گے، ڈھونڈتے رہیں گے. تو افعال اور صلہ کا جو معاملہ ہے وہ پورا کا پورا اس پر بیسڈ ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی زیادہ چیزیں آپ کو معلوم ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھ لیں، یعنی جو حروف جارہ استعمال کیے جاتے ہیں انہی کو ہم صلہ کہہ رہے ہیں. ایک بات، اچھا، حروف جارہ بدلتے جیسے ہی ہیں، یعنی صلہ جو بدلتے ہیں تو فعل کے معنی میں بھی جو چینجز ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گے. کس فعل کے ساتھ کون سا صلہ یوز ہو، ٹھیک ہے، یعنی فعل کون سا ہو اور صلہ کون سا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی، اس کی میننگ کیا ہو،
یہی سب کچھ آبجیکٹو ہے اس بات کو، اس چیپٹر کو یہاں لانے کا۔ اس کے کوئی لگے بندھے بہت زیادہ کوئی ایک دم میں نے بتایا نا فکسڈ کچھ لاز یا رولز نہیں۔ یہ جو نیٹو اسپیکرز ہیں ان کی اپنی زبان کی جو سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ جیسا بولتے ہیں، جیسا لکھتے ہیں، اور پھر ان کے لکھنے بولنے سننے کو کس نے دیکھا؟ گرامیرینس نے، اور پھر انہوں نے کچھ یہاں پر کیا کر لیے؟ لسٹنگ کر لی، اور طے کر لیا کہ بھئی یہ فعل اس صلہ کے ساتھ آتی ہے۔ اب آپ اس صلہ کا میننگ اس میں تلاش کریں گے تو ہرگز نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر الحمدللہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ذہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذالحابہ کیا مطلب ہوا؟ ذہبہ وہ گیا، جانا۔ یعنی جانے کے مفہوم میں ذہبہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ذہبہ کس کے ساتھ آ جائے؟ ایک صلہ ہے اور اس کا نام ہے بی، اور بی آپ جانتے ہیں بازیر بی، یہ آپ نے کب پڑھا تھا؟ یہ سب سے پہلے پرپوزیشن آپ نے پڑھا تھا حروف جارہ میں نا، تو وہاں پر آپ اس کا مطلب کیا پڑھتے تھے؟ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ترجمہ کریں تو ذہبہ کا مطلب ہو گیا وہ گیا، اور ذہبہ بی کے ساتھ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ لے گیا۔ اب کتنا فرق ہے؟ یعنی اب دیکھیے یہاں پر گیا اور لے گیا میں ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ ہماری زبان میں کیا فرق ہے۔ اب اگر آپ بی کا مطلب ہوتا ہے ویسے لٹرل میننگ ساتھ، کیا یہاں ساتھ آپ کو ملا؟ نہیں ملا، ٹھیک ہے، نہیں ملا۔ جیسے آپ کو یہاں پر کیا نہیں ملا؟ فار، لک فار، تلاش کرنا، تلاش کرنے میں آپ کو فار کہاں ملا؟ نہیں ملا۔ تو بس ایسی ہی بات یہاں پر بھی ہے کہ یہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ذہب بھی۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ذہب اللہ، اور آگے پھر کیا آتا ہے؟ بنورہم۔ اب اس پر غور کریں آیت کے اس ٹکڑے پر، ذہبہ وہ گیا، کون گیا؟ اس کا جو فاعل ہے وہ حاضر ہو گیا ذہب اللہ، اللہ گیا۔ ابھی اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ اللہ گیا۔ لیکن آگے قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ بی، اب یہ بی جو ہے بی، اور پھر اس کے آگے کیا آ رہا ہے؟ نورہم، بنورہم، کیا مطلب ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، بنورہم میں تین باتیں آ گئی یہاں پر، آپ ان کو بائفرکیٹ کر لیجیے، سمجھ لیجیے۔ نورو، اور یہاں پر یہ نورن ایک اسم تھا، اور ہم ایک اٹیچ ضمیر تھی، دونوں پر مضاف مضاف الیہ کے قاعدے اپلائی ہوئے تو یہ بن گیا حالت جر میں نورہم، اور حالت جر میں اسے کیا کس نے؟ بی نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا اس بی کا مطلب ہوتا ہے؟ اب ترجمہ آپ کریں لٹرل آپ تھک جائیں گے، نہیں نکلے گا۔ صحابہ وہ گیا، اللہ گیا ان کے نور کے ساتھ، کیا مطلب یہ ترجمہ ہوا؟ نہیں، ان کے نور کے ساتھ نہیں، ان کی روشنی کو اللہ لے گیا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گیا ان کی روشنی کو، ان کی نور کو۔ تو یہ جو ذہبہ اور بی کا جو کمبینیشن تھا اس کا مطلب آپ سمجھ گئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ہم سب جو بچپن میں یاد کرا دیے جاتے تھے ہم لوگوں کو کلمات، تو اس میں ہم لوگ کہتے نہیں آمنتو، آمنتو، آمنتو مینس میں ایمان لایا، آمنا یؤمنو، ٹھیک ہے، تو ایمانن، آمنتو یعنی میں ایمان باللہ لایا، میں ایمان لایا، آمنتو کس پر؟ باللہ اللہ پر، آمنت باللہ۔ آمنتو باللہ یعنی میں اللہ پر ایمان لایا۔ اب آپ بتائیے کہ میں اللہ کے ساتھ ایمان لایا، کیا یہاں پر ساتھ کی میننگ نکل رہی ہے؟ نہیں نکل رہی۔ تو اب آپ اس کو لٹرل میننگ کو دیکھتے رہیں گے، ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، میننگ نہیں نکلے گی۔ یعنی آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اچھا آمنا یؤمنو جو یہ ہے یہ ہمیشہ با کے ساتھ آتا ہے، آمنتو بی، آمنتو بی، ٹھیک ہے۔ آپ سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو وہاں پر کیا آتا ہے یہ آیت کہ الذین یؤمنون، الذین یؤمنون، پھر آگے کیا آتا ہے؟ بالغیبی، بالغیب، بالغیبی۔ ہاں، تو الذین یؤمنون بالغیبی، تو یہ جو بالغیبی ہے تو الغیب کے ساتھ با ضمیر آ رہی ہے، با ضمیر کہہ رہے سوری، با حرف جر،
تو یہاں پر یہ دیکھیے بالغیبی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیے یؤمنون کس کا یہ مضارع ہے نا، اور یہ ماضی ہے. حمزہ میم نون دونوں کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ ماضی تھا اور یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو یؤمنون ہے یہ بالغیبی ہونا کیا چاہیے تھا کہ بھائی یہ فعل با فاعل ہے اور آگے ایک کیا آ جاتا منصوب اسم جو مفعول بن جاتا کہ غیب پر ایمان. اب پر کا جو مفہوم ہے دیکھیے یہاں پر کا مفہوم نکل رہا ہے. پر کے لیے عربی میں ہوتا ہے الا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مفہوم یہاں پر آپ کو نہیں ادا ہو رہا ہے. یعنی یؤمنون بالغیبی یعنی غیب پر، ہاں یہاں پر تو ادا ہو رہا ہے لیکن یہاں آمنت باللہ اللہ پر. تو اللہ کا مفہوم بی سے نکل کے آ رہا ہے، یہ سوچئے. یعنی جو اللہ الغیبی نہیں بالغیبی. اور وہ کیا خاص بات ہے کہ بھائی آمنتو اور یؤمنون یہ کیری کرتے ہیں کسے؟ بی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ذریعے یہ چیز سمجھ میں آ گئی. اسی طریقے سے قرآن کریم میں آپ کو یہ بات یاد رکھیے کہ جو قالا ہے، قالا یقولو، یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے بارے میں تفصیل سے، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں. تو قالا یقولو ان کے ساتھ جب کوئی ہمیں لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قالا یعنی اس نے کہا فعل با فاعل. تو اس نے جس سے کہا، جیسے ہم لوگ کہتے نہیں کہ بھئی اس نے کہا یعنی ہی سیٹ، اور پھر سے کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ ہی سیٹ ٹو. سیٹ ٹو کو وہ ٹولڈ میں بدل دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. ہی سیٹ ٹو اور آگے پھر حامد، یعنی اس نے حامد سے کہا. تو اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قالا، اور قرآن عربی زبان کہتی ہے کہ قالا جو ہے وہ لی کے ساتھ آتا ہے، لام جارہ، ٹھیک ہے، اور پھر آگے لی حامدن، لی حامدن، قال لی حامدن، اس نے حامد سے کہا. اب بتائیے کہ یہ جو سے کا مفہوم لی سے کہاں ادا ہو رہا ہے؟ لیکن ہے سے کے لیے تو عربی میں من ہے، لیکن یہاں پر من نہیں آئے گا، یہاں پر ان نہیں آئے گا. لی حامدن اب وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ قالا کے ساتھ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ ٹو ہے. اب ٹو کا مطلب سے نہیں تھا، سوال ہم نے نہیں کیا تھا کبھی، عزم کر لیا تھا، ٹھیک ہے. اس نے حامد کو کہا. حامد کو کہا کیا چیز ہوتی ہے؟ حامد سے کہا. تو اردو میں یہ سے. اچھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ لی قومی ہی، ٹھیک ہے. یہ الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن کریم میں، لی قومی ہی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرنے کے لیے، تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو لِلْمَلَائِكَةِ کیا آ رہا ہے وہاں پر؟ اب میں سب لکھ نہیں رہا یہاں پر، آپ کو سمجھانے کے لیے. لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. تو ملائکہ سے کہا، ملائکہ سے کیا کہا کہ بھئی وہ سجدہ کریں. تو سے کے لیے دیکھیے لی آ رہا ہے یہاں پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی طرح قرآن کریم میں ایک ایگزامپل ہے، سین خا را روٹ لیٹرز ہیں. یہ روٹ لیٹرز آتے ہیں مذاق کے لیے، ٹھیک ہے. سخیرہ اور یہ یسخرو، ٹھیک ہے، مسخرہ. ہاں مذاق کرنا، استہزاء کرنا، ٹھیک. تو سخیرہ اور یہ یس خرو، اسخرو نسخرو، ٹھیک ہے، یسخرو. تو سخیرہ یسخرو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مذاق. اس نے مذاق اڑایا، وہ مذاق اڑاتا ہے یا اڑائے گا، ٹھیک ہے، ہنسی کرنا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کس نے بنائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو بنانے کا حکم ہوا تھا، تو ان کی قوم نے مذاق اڑایا تھا. اور ایسا ویسا نہیں، مطلب بہت زیادہ آپ کی تذلیل کری تھی. تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے یعنی اپنے قوم کے اپنے نبی سے ہی چیلنج بھی کیا تھا. تو اللہ کے اس نبی نے، پیغمبر نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے. تو یہ قرآن کریم میں ہے اور اس کا ذکر ہے. یہ انشاءاللہ بھی اس وقت آیت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے،
بلکہ اور دوسری طرح سے قرآن میں یہ بات آئی ہے. سخیرو آپ کو جگہ جگہ مل جائے گا، آپ تلاش کر سکتے ہیں جا کر کے. تو یہ الفاظ ملتے ہیں. تو یہ جو کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک سیکنڈ، آپ سن پا رہے ہیں آپ سب؟ جی 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 لیکن یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جی ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ. مجھ سے کیا ہو گیا؟ ٹھیک. تو یہ جو سخیرہ ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کون سا اس کے ساتھ حرف جر آتا ہے، اسے سمجھ لیں. من کا استعمال ہوتا ہے. جیسے سخیرہ، سخیرہ کا مطلب ہوا اس نے مذاق اڑایا. لیکن اب مذاق کسی کا اڑایا جائے گا نا، تو جس کا اڑایا جائے گا تو انگلش میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہنسنا. ہنسنا ایک طریقے سے. تو ہنسنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایٹ، لاف، ٹو لاف ایٹ، یہ کہتے ہیں، ایٹ کا یوز کرتے ہیں، پر. تو یہاں پر من کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اس نے اس پر ہنسا، وہ اس پر ہنسا، یعنی وہ اس نے اس کا مذاق اڑایا، تو یہاں پر من کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ من. اب آپ دیکھیے یہاں سے کہیں نہیں آ رہا ہے، لہٰذا یہ بات، اب اس میں کوئی رول نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو بتا دی جائے اور سب جگہ آپ اپلائی کر لیں. یہ جیسے جیسے ہم لوگ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا جائے گا. جیسے آپ کو آج یہ 4 باتیں پتہ چل گئیں جو آپ جانتے تھے اور آپ کو فوراً یاد کر لیا آپ نے کہ صحابہ بی کے ساتھ جب آئے اور صحابہ اکیلے آئے تو کیا ہوتا ہے. آمن تو بی کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، قال، یہاں پر لام جارہ کا رول دیکھیے کیا تھا، سے کے مفہوم میں. من جو سے کے مفہوم میں آتا ہے وہ یہاں سے نہیں ہے، وہ یہاں پر کے مفہوم میں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہی کہا تھا اپنی، مطلب اس قوم سے، کہ اگر تسخرو، ان تسخرو منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے، ہم پر ہنسو گے، ان تسخرو منا. اب یہ ان حرف شرط ہے، یعنی یہ جملہ شرطیہ ہے. ان تسخرو منا فإنا فإنا نسخر، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ہنسیں گے، ہم مذاق اڑائیں گے، منکم، تمہارا. ٹھیک ہے. یہ ان کا درمیان جو کلام ہوا تھا، جو بات چیت، اس میں یہ بات آئی تھی. تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ جو 3-4 ایگزامپلس کے ذریعے یہ چھوٹا سا ایک چیپٹر ہے جو سم اپ ہو گیا، فنش ہو گیا. اب انشاءاللہ ہم لوگ اپنی نیکسٹ جو بھی ہماری کلاسز ہوں گی اس میں ہم اب غیر صحیح افعال پڑھیں گے. بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، لیکن اس چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے آپ اپنی پیچھے کی تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح تیار کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو رخصت چاہتے ہیں، کافی وقت لے لیا آج آپ کا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.